السلام علیکم ناظرین۔ ایک روایت میں ہے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قومی بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں برگزیدہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یعنی مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر، اور جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا آہستہ، یعنی اپنے دل میں ہی دعا کی، یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے، یعنی اگر ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسے۔ جب وہ بوڑھے ہوئے، فرزند ان کے واسطے سر اپنا سجدے میں رکھ کر کہا قال ربی انی دہن العظم منی واشتعل الرأس، کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار، میرے تحقیق سست ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، اور شعلہ مارا میرے سر نے بڑھاپے سے، یعنی بال میرے سر کے سفید ہو گئے ہیں، اور میں تجھے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں، اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو تانا نہ دیں، اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، پس اے خدا عنایت فرما مجھے ایک صالحہ خوبصورت فرزند، تاکہ وہ میرا ولی و وارث ہو، اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو، اے میرے پروردگار۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا علیہ السلام ہم خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے اے رب کہاں سے ہوگا مجھے لڑکا، اور عورت میری بانجھ ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتوں نے کہا اے حضرت زکریا خداوند کریم نے یوں ہی فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے، کیا تو نے غور نہیں کیا اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تو کوئی حقیقت نہ تھا۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ٹھہرا دے مجھ کو نشانی۔ کہا رب نے کہ نشانی تیری یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 رات دن بات نہ کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا، اور تیرے جسم کو کوئی بھی غضب نہ پہنچے گا۔ پس زکریا علیہ السلام نے 3 رات تک لوگوں سے بات چیت نہ کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر نہیں نکلے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے، اور ان کی ماں کہا کرتی تھی اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے؟ وہ بولے اے میری ماں خداوند کریم نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا ہے، اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے تھے اور پھر رات دن روتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی اے رب میرے، میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا اور تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش رہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے عنایت فرمایا ہے وہ رات دن روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا، اور اس وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا مجھ سے تو نے ایک سالہ بیٹا چاہا تھا، اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا تھا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب و روز میری محبت سے رویا کرے، اور میرے غالب سے ہر وقت ڈرتا رہے، اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ اگر یہ بات بہشت و دوزخ کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا، اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا کا واعظ سن رہے تھے، اور حضرت یحییٰ بھی وہاں ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے چپ کے سنتے تھے، اور ان سب کو معلوم تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اسی وقت بہشت و دوزخ کا واعظ بیان فرما رہے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ۔ اور دوزخ پر وعدہ ہے
اور ان سب کا اور اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کو ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے، جیسے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک زیادہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اللہ کے فضل سے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ ان سے فرمائے گا کہ اس میں سے سلامتی سے خاطر جمع سے رہو۔ جب یہ نصیحت و واعظ خوف یحییٰ نے گوشہ میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا، ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے پھرتے رہے، اور ان کی ماں پہاڑوں پر جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہیں، وہ کہیں بھی ان کو نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور شب کو فلانے غار میں جا کر سو جاتا ہے۔ اور یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں اور ان پہاڑوں میں جا کر تمام لوگ اس غار کے پاس بیٹھے رہیں۔ جب شام ہوئی، یحییٰ نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگے۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقف کر، اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو، مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خوش رہوں، مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے، اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ مجھ کو کہاں لے جا کر رکھے۔ اس وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا۔ بہر صورت ان کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائیں، اور یحییٰ کی اس وقت عمر صرف 7 برس کی تھی، اور انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شرع چلنے لگے۔ ہر چند دن کو حضرت ذکر علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ چونکہ ان لوگوں میں شقاوت اضلاع تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے اور حضرت ذکر علیہ السلام کو ماننے کا قصد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ذکر علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی، چنانچہ انہوں نے درخت کے تنہ کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کرنی تھی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہے۔ اور ایک روز حضرت ذکر علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا، دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا، اور حضرت ذکر علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے، اور وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے۔ اس کے ارد گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہیں پایا۔ پھر وہ حیرت زدہ ہو گئے اور آپس میں پھرنے لگے، اور ابھی ہم لوگوں نے حضرت ذکر علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا، جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہو وہ اس درخت کے تنہ میں گھسا ہے، اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے، میٹا نہیں ہے۔ یہ سنتے ان ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا لا کر اس درخت کو 7 سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اس اثنا میں جب وہ آرا چلا رہے تھے، چونکہ حضرت ذکر علیہ السلام اندر تھے، تو ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت ذکر علیہ السلام اف کہہ کر اٹھے، اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ذکر علیہ السلام سے کہا، اے حضرت ذکر علیہ السلام، خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تو خداوند کریم سارے عالم کا پناہ دہندہ ہے، اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی، اب تو اس درخت سے پناہ اور مدد مانگ، وگرنہ صبر کر اس بلا سے۔ پس ذکر علیہ السلام نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی، اور اپنی جان اسی طرح سے خدا کو سونپ دی اور جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی، اور کچھ کافروں نے ذکر علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔